یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کے ذہن میں بٹھائی تاکہ صحابہ کرام اس بات کو سمجھ لیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہو. اور یہ حقیقت بھی آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے پھر قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، ان کے درباروں میں گئے، لیکن باوجود اس کے کہ جسم پر جو ہے وہ چیتڑے ہیں، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام ان سے روب میں نہیں آئے، ان کے دبدبے میں نہیں آئے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہیں تھی. بڑے سے بڑا جاہ و جلال ان کو مروب نہیں کر سکا. تو میرے عزیز، بات یہی ہے کہ ہمیں بھی دنیا سے اس طریقے سے گزرنا چاہیے کہ ہم، چونکہ میں نے پچھلے جو بدھ کو عرض کیا تھا کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا ہماری ضرورت بھی ہے، ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. مکان کی بھی ضرورت ہے، دکان کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طریقے کپڑے کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس طریقے سے رہیں؟ تو طریقہ اس کا یہ بتایا جو مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ دنیا ارد گرد رہے، اس لیے کہ کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، لیکن وہ پانی جس طرح کشتی میں آ جائے تو کشتی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے یہ مال و دولت کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جائے تو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. تو آدمی اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کرے. جس طریقے سے کشتی چلتی ہے تو پانی پر ہی چلتی ہے، پانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے دنیا کے بغیر ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے، مال نہ ہوتا ہمارے پاس، لیکن وہ مال بقدر ضرورت، الضرورت تقدر بقدر ضرورت، ضرورت بقدر ضرورت. ارے آگے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ عطا فرما دیں تو احسن کما احسن اللہ علیک، آدمی پھر ایسے احسان کرے جیسے اللہ نے احسان کیا ہے. ہم دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، پھر دوسروں کی ضرورتوں پر بھی خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیکھیں، رشتہ داروں کو بھی دیکھیں، ضرورت مندوں کو بھی دیکھیں، اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں خرچ کریں. تو بہرحال صحابہ کرام کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر نہیں چھوڑی، بلکہ ہر موقع پر صحابہ کرام کے ذہن کو فوری طور پر آخرت کی طرف لے گئے. ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنی جھونپڑی ٹھیک کر رہا تھا، دیوار گر گئی تھی، تو آپ وہاں سے گورے فرمائے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار درست کر رہا ہوں. تو کوئی ناجائز نہیں تھا کہ دیوار کو وہ درست کر رہے تھے، کوئی ناجائز عمل میں مبتلا تھے، لیکن آپ نے صرف اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسی میں مست ہو کر رہ جائے، فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی دیوار تو بنے نہ بنے لیکن موت اس سے پہلے آ سکتی ہے. مطلب کیا تھا کہ اپنے آخرت سے غافل ہرگز مت ہونا. گھر بناؤ، گھر بنانا منع نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا مشغول ہو جائے کہ آدمی آخرت کو بھول جائے، یہ جائز نہیں. تو صحابہ کرام کے فوراً رخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف موڑ دیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ پھر بڑے بڑے صحابہ کرام کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے واقعات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے دنیا کو ذلیل کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح سے دنیا کو اپنے قدموں تلے پامال کیا، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جتنا ذلیل دنیا کو کسی نے کیا ہوگا، اور دنیا پھر ان کے پاس ذلیل ہو کر آتی تھی. میرے خیال میں گزشتہ بدھ کو عرض کیا تھا حضرت مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ انہوں نے جو ایک ہندوستان میں باغ لگایا تھا آم کا، اور جب وہ پھل دینے کے قریب تھا یا پھل آ رہا تھا اس سال تو پاکستان بن گیا. تو وہ باغ کو چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ گئے، اور پھر فرماتے تھے کہ الحمدللہ کبھی اس باغ کے دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ وہ باغ ایسا تھا اور اس میں پھل آنے والا تھا، اور اب وہاں رہتے تو ہم بھی پھل کھاتے اس کا. فرمایا کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا. تو حقیقت یہی ہے، ایسے لوگوں کے پاس پھر دنیا ذلیل ہو کے آتی. البتہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے دل میں دنیا کی بھی محبت ہو، اللہ کی بھی محبت ہو، ناممکن. اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم خدا خائی ہو ہم دنیا دوں، یہ خیال استو محال استو جنوں، کہ آدمی خدا کو بھی چاہے اور کمینی دنیا کو بھی چاہے. اور میں کہ یہ خیال استو محال استو جنوں، یہ خیالی بات ہے، محال ہے، جنون، دیوانہ پن. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت، دنیا کی محبت بھی ہو، اللہ کی محبت بھی ہو؟ کسی ایک ہی کی محبت ہوگی. بہت سارے بزرگوں کے واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیا تھی، لیکن جب وہ چاہتے تھے تو دنیا ان کے پاس سے چلی جاتی تھی، انہیں ذرہ برابر اس کا صدمہ بھی نہیں ہوتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
امام شافعی رحمہ اللہ، ان حضرات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ایک واقعہ میں آتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت مال تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ آزمانے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ کے پاس تو یہ بہت مال دولت دنیا آ گئی، تو فرمایا کہ یہ سب تمہارا ہو گیا، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میں نے تمہیں دیا. تو دل میں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت تو آپ زبانی کہہ رہے ہیں، کل کو آپ کی اگر اولاد دعویٰ کرے، فرمایا کہ بھائی لکھ کے لے لو مجھ سے. چنانچہ لکھ کے دے دیا کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب امام شافعی کا. تو بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ دے دیا اور دل میں ذرہ برابر بھی ان کے ملال نہیں ہوا. تو یہ حضرات تھے کہ دنیا تو تھی لیکن وہ دنیا اللہ کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے عطا فرمائی تھی جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 360 جوڑے سال میں استعمال فرماتے تھے روزانہ، یعنی یہ روزانہ ایک جوڑا پہنتے تھے، سال میں 360 جوڑے، اور جس جوڑے کو اتار دیا پھر دوبارہ کبھی نہیں پہنتے تھے، لیکن اس کا حق ادا کرتے تھے اور حق یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے جوڑے عطا فرماتا تھا، اور وہ جب اتارتے تھے اس کو تو پھر وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اس کا فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائی کہ دنیا تو آتی تھی اور ذلیل ہو کے آتی تھی، لیکن اس کی محبت ذرہ برابر ان کے دل میں موجود نہیں تھی. تو اگر دنیا کسی کے پاس اس طرح سے ہو، اور اللہ کے بندے ہیں اس طریقے سے کہ اپنے مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، ناجائز جگہوں سے بچتے ہیں، بلکہ آج ہی غالباً ایک اخبار کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا 7 بہن بھائیوں کے ساتھ جو شادیاں ہوئی ہیں اجتماعی پنجاب کے علاقے میں ایک جگہ غالباً میاں والی میں، تو 60,000 مہمان تھے، اور وہ عام طور پر سب اسی طرح شادیاں کرتے ہیں جس میں نہ شادی نہ ڈھول ہوتا، نہ بیٹ باجا ہوتا، نہ غیر شرعی کوئی امور ہوتے، اور اس میں محلے والے ادھر علاقے کے لوگ، یعنی مال بھی اللہ نے خوب دیا ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ مال کی بیجا نمائش نہیں کرتے. البتہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو وہ کرتے ہیں. اور ان میں دولہا سے کسی نے انٹرویو لیا، پوچھا کہ بھئی دلہن تمہارے لیے کیا لائی ہے؟ کہا کہ لڑکی والوں نے اپنی بیٹی دے دی، ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ نے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہی موجود ہیں، اور یقیناً یہ دنیا اسی لیے چل بھی رہی ہے. اگر کوئی بھی ایسا نہ ہوتا تو یقیناً دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے، لیکن مال کی محبت دل میں ایسی نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ذرا سا کچھ ہو جائے تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایسی محبت کس بات کی؟ بھائی دیا بھی اسی نے ہے، اگر لے لیا تب بھی اسی کا مال. ہم تو جب آئے تھے خالی ہاتھ سے، جب جائیں گے تب بھی خالی ہاتھ جائیں گے. درمیان میں اگر وہ مال ہمارے پاس رہا تب بھی اللہ کا مال ہے، اور چلا گیا تب بھی اللہ کا مال. تو آدمی شروع سے دل میں اگر ایسی بات رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو صدمہ نہیں ہوگا، کم از کم ایسے اس طرح کا صدمہ نہیں ہوگا کہ انسان اپنی جان سے چلا جائے. تو بہرحال یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ بھئی یہ دنیا وہ ہے کہ جہاں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، سارے چیزیں اس میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خوشیاں ہوں یا غم ہوں، بلکہ یہ تو ملی جلی چیزیں ہیں. یہاں پر غم بھی آتا ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں. کبھی انسان ایسا خوش ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش آدمی کوئی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہوتی ہیں اور اس کے دل میں خوشی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. تو دنیا تو اسی کا نام ہے. البتہ ہم یہاں سے ہنستے ہوئے جائیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے تو یقیناً یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور خدا نہ کرے اگر ہم دیکھیں دنیا تو چھوڑ کے ہی جانی ہے، یہ تو لے کے جانے والی چیز ہے ہی نہیں، چھوڑے بغیر چارہ نہیں. تو انسان نے جب چھوڑ کے ہی جانا ہے تو کم از کم اس کو جائز جگہوں سے حاصل کرے، جائز جگہوں پہ خرچ کرے، اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ بنا لے اس کو. اس سے بہت سے خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں. تو بالکل یہ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آدمی جو ہے وہ نوکری پہ جانا چھوڑ دے، کمانا چھوڑ دے، اور جناب دکان پہ جانا چھوڑ دے، مل نہ لگائے، نوکری نہ کرے، ایسا نہیں. صرف اتنی بات ہے کہ ہم اس قدر اس میں محو نہ ہو جائیں کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں، آخرت سے غافل نہ ہو. یہ دنیا ہمیں آخرت سے غافل کرنے والی نہ بنے. اللہ تعالیٰ سے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی صحبت میں آدمی آتا جاتا رہے تو انشاءاللہ ان کے قلب کا اثر آپ کے اور ہمارے قلب پہ بھی آئے گا، جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت نہیں آئے گی. دنیا چاہے آئے، تو دنیا کا آنا برا نہیں، دنیا کی محبت دل میں لانا یہ برا ہے. باقی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے.
حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گورنر بھی بنایا تھا، فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ غالباً ایک مرتبہ جب تشریف لائے، ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو دل میں آپ نے سوچا کہ بھئی عبیدہ بن جرح کو میں دیکھوں گا، ابو عبیدہ کو، کہ انہوں نے کتنا مال جمع کیا ہے اور کس قدر ان کا کس مکان میں رہتے ہیں اور کس قدر فرض سے رہتے ہیں۔ یقیناً شام کا گورنر، آج شام چھوٹا سا علاقہ ہے، اس زمانے میں شام کا مطلب یہ نہیں، مثبت فلسطین بھی اس میں شامل تھا، بحرین بھی شامل تھا، اور کئی علاقے جو ہیں وہ سب اس میں شامل تھے، تو معمولی علاقہ نہیں تھا وہ سارا علاقہ اس کے وہ حاکم تھے۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر، اپنے گھر تو لے چلو، تو فرمایا کہ امیر المومنین آپ میرے گھر جا کے کیا کریں گے؟ فرمایا کہ بھئی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اصل تو چونکہ وہ حاکم وقت بھی تھے، اور اس ایسے حاکم نہیں تھے جیسے ہمارے یہاں کے ہوتے ہیں، بلکہ وہ محاسبہ کرتے تھے اپنا بھی، اور جو ان کے گورنر تھے ان کا محاسبہ بھی کرتے تھے۔ ہر وقت جو ہے وہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ بھئی خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، اور جڑ میں جہاں سے خرابی پیدا ہوتی تھی اس جڑ پر ہی وہ ضرب لگاتے تھے۔ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر دیکھوں۔ اصل تو بود و باش دیکھنا چاہتے تھے، رہن سہن دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جرح نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو میرے گھر پر جانے کے بعد سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ فرمایا کہ چلو دیکھیں تو صحیح۔ تو حضرت امیر المومنین کو لے کے چلے، شہر سے گزر گئے، بازاروں سے گزر گئے، جنگل شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ کہاں رہتے ہو جا کے تم؟ کہا کہ میں آبادی سے دور رہتا ہوں۔ اور پھر ایک جگہ جہاں بے آباد جگہ تھی، اتنی خاص نہیں تھی، ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی، تو وہاں وہ داخل ہوئے۔ کہا کہ امیر المومنین یہ میرا گھر ہے۔ دائیں بائیں دیکھا تو کوئی کپڑے نہیں، کچھ نہیں، کوئی لباس نہیں، کچھ سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ کھاتے کہاں سے ہو، پیتے کہاں سے ہو تم؟ تو ایک چھینکا سا لٹکا ہوا تھا غالباً، تو اس میں ایک پیالہ تھا۔ فرمایا کہ بس میری ایک خاتون عورت آتی ہے اور روٹی پانی میں بھگو کے چلی جاتی ہے، سوکھے ٹکڑے ہوتے ہیں جو بھگو لیتی ہے، اور میں بس وہ کھا لیتا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، تو بس یہی میرا کھانا پینا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ واقعی دنیا نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، یعنی دنیا چاہے جس کر فر کے ساتھ آئی ہو اور جس شان و شوکت کے ساتھ آئی ہو، جس جاؤ جلال کے ساتھ، لیکن دنیا تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ حقیقت یہی ہے، اصل یہ لوگ تھے، انہوں نے دنیا کو اس طرح سے ذلیل کیا کہ مال موجود ہے، سب کچھ موجود۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا، یہ کبھی اپنے دسترخوان پر 2 کھانے جمع نہیں کیے، اور فرماتے تھے کہ اگر سرکہ موجود ہے تو بس موجود ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اور ایک موقع پر جب کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضرت حفصہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ کچھ بہتر کھا لیا کریں، کچھ بہتر پہن لیا کریں، آپ کے پاس وفود آتے ہیں دنیا کے، اور جو ہے وہ آپ کی صحت بھی اب جواب دے رہی ہے، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، تو کچھ اب اپنے پکانے کے لیے کسی کو رکھ لیجیے تاکہ آپ کو کھانا پکا دیا کرے۔ تو اس طرح کی تجویز ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ان کے ذریعے سے ہی کچھ تجاویز پیش کی، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو عمر فاروق کو ہمارا نام پتہ نہ لگے۔ اور ہوا بھی یہی، جب انہوں نے اپنے والد سے یہ باتیں کہیں تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کہا کس نے؟ سب سے پہلے ان کا سوال یہ تھا یہ بتاؤ تمہیں کہا کس نے ہے؟ تو کہا کہ نام بتانے سے منع کی، کہا کہ اگر مجھے ان کا نام پتہ چل جاتا تو ان کے چہرے بگاڑ دیتا، یعنی ان کو اتنا مارتا کہ ان کے چہرے بگڑ جاتے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی۔ اللہ کی شان ہے، یہی عمر فاروق تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ لیٹے ہوئے دیکھا، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ، اور جب آپ اٹھے آپ کا بدن اوپر سے ننگا تھا، تو چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ اور دیگر جو بادشاہ ہیں دنیا کے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، مال و دولت بھی ہے، حریر و اطلس بھی ہے، کم خواب کی چیزیں بھی ہیں، اور وہ دنیا کے عیش و آرام بھی کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن یہ حال یہ ہے کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں، بچھانے کو بھی نیچے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا، تم اب تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو دنیا کے، اے عمر دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ سارے چیزیں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں، ہمارے لیے آخرت۔ تو
تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا. آج ہمارے لیے تو یقیناً یہ چیز آزمائش ہوں گی. ہم تو ہر دن یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آج 1000 کماتے ہیں تو کل 10,000 کمائیں, اور اگر 10 ہے تو 20 ہو جائیں, 20 ہیں تو 40 ہو جائیں, 40 ہے تو 80 ہو جائیں. یعنی ہم میں سے ہر آدمی, ہم کمزور لوگ ہیں, لیکن بہرحال صحابہ کرام کو وہ جماعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذہن سازی کی, جن کی تربیت فرمائی, اور پھر اسی حال میں وہ تشریف لے گئے. اور جب لوگوں نے ان سے بار بار کہا بھی تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا تشریف لے گئے. اور پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور وہ بھی اسی طریقے سے دنیا تشریف لے گئے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے طریق کو نہ چھوڑوں اور اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو بہرحال یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے دنیا کو واقعتاً ذلیل کیا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم دنیا سے منہ ایک دفعہ پھیر لوگے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی. اور کسی نے بہت اچھی مثال دی کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے. اگر تم سائے کی طرف منہ کر لوگے تو تم بھاگو گے تو سایہ آگے آگے ہوگا, تم پیچھے پیچھے ہوگے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم سائے سے منہ موڑ لو اور پھر بھاگو تو سایہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا. فرمایا کہ یہ مثال دنیا کی ہے کہ اگر تم دنیا کی طرف منہ کر لو گے دنیا منہ موڑے گی, تم سے بھاگے گی. لیکن اگر تم ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ دنیا سے منہ موڑ لو پھر دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. تو حقیقت یہی ہے. اصل مقصد میرا صرف یہی ہے کہ ہم اپنی دنیا کی خاطر آخرت خراب نہ کریں. بعض اوقات آدمی کے پاس نہیں ہوتا, شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں کہ سب کے پاس ہے صاحب, صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے باندھ دیا ہے, آج کل جو ہے وہ کمائی نہیں ہو رہی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل جو ہے آمدنی نہیں ہے. حالانکہ ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں گھر میں پڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود شکوے شکایت. اور بھائی جو پڑا ہوا وہ تو خرچ کر رہے پہلے تو, وہ ہم سے خرچ نہیں ہوتا. لیکن مزید آنے کی ہوس اس قدر ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جو موجود ہے اس پر شکر نہیں کرتے. تو اس قدر جس اللہ نے ہمیں پہلے نہیں تھا عطا فرمایا, اب اگر کچھ دن نہیں عطا فرمائیں گے پھر عطا فرما دیں گے. یہ تو دنیا ہے, اس میں رات دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ وہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی کے دن بڑے ہیں, کبھی کی راتیں بڑی, کبھی سردی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی دھوپ ہے, کبھی چھاؤں ہے, کبھی غم ہے, کبھی خوشی ہے. تو یہ سب معاملات تو ہوتے رہتے ہیں. اس لیے آدمی کسی ایک حال کی وجہ سے اللہ سے شکوہ شکایت شروع نہ کرتے. بیماری آ گئی, شکوہ شکایت مت کیجیے. ہاں اس کو دور کرنے کے جو اسباب ہے وہ اختیار کیجیے, منع نہیں. ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, دوائی بھی کھائیں اور علاج بھی کریں, پرہیز بھی کریں, سارے چیز اختیار کریں. اور بزرگوں سے یہ بات ہمیں سیکھی. ایک بزرگ کے پاس دوسرے بزرگ گئے, یعنی ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا. اللہ نے دونوں کو بڑے مقامات سے نوازا. تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی, پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ بس جی رہا ہوں, بس دعا کرو جی, بس جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے مایوسی کے ساتھ حالت. تو جب ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے تو فرمایا کہ الحمدللہ میرے کان ٹھیک ہیں, آنکھیں ٹھیک ہیں, ہاتھ ٹھیک ہیں, پاؤں بھی ٹھیک ہیں, پیٹ بھی ٹھیک ہے, الحمدللہ ساری چیزیں اللہ نے راحت کی عطا فرمائی ہوئی ہیں, بس تھوڑا سا بخار ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے بھی ٹھیک کرتے. کیا انداز ہے. یہ ہے اصل کہ آدمی پہلے اس کا ذکر کرے جو ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے, اگر کان میں درد ہے شکر ہے, کان میں دانت میں تو نہیں ہے, ہاتھ میں تو نہیں ہے, پیٹ میں درد تو نہیں ہے, تو جتنی چیزیں پہلے درست ہیں اس پر اللہ کا شکر تو ادا کرو کہ یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہاں ایک دانت میں, ایک کان میں درد ہے, آپ اسے بھی اپنے فضل سے ٹھیک کر دیجیے, تو اس سے شکر پیدا ہوگا. لیکن خدا نہ کرے اگر یہ چیز نہیں, ہم پہلے ہم رونا شروع کر دیں کہ بس یہ جی رہے ہیں, تکلیف میں آیا ہوں, پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے, اور نہ جانے کیا کچھ اپنی زبان سے ہم سمجھتے ہیں. ہر آدمی اس میں مبتلا ہے کہ جی میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا. آج ایک بچہ ہے, نوجوان لڑکا, ابھی 1 سال پہلے شادی, غالباً 11 مہینے کی بچی کہہ رہا تھا میری, تو 3 طلاقیں دے دی بیوی کو, اور مجھ سے کہہ رہا کہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی. میں نے کہا پہلے تو الفاظ بتا کیا کہا, پھر جو الفاظ اس نے بتایا میں نے کہا طلاق تو ہو گئی. کہنے لگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں. میں کیوں؟ کہ میرے ماں باپ نے مجھ پہ جادو کر دیا. میں نے کہا بھائی تو نے اپنی ماں کو طلاق کیوں نہیں دے دی, بیوی کو کیوں دی؟ جادو کا اثر اگر تیرے دماغ پہ تھا تو اتنا ہوش والا تو تھا کہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے, نہ بہن کے لیے وہ الفاظ بولتا ہے, نہ ماں کے لیے بولتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے عقل مند ہے تو, جہاں واقع ہو رہی ہے وہیں تو دے رہا ہے. اگر بیوقوف ہوتا یا عقل خراب ہو گئی ہوتی تو پھر کسی کو بھی طلاق دے سکتا. بات ہی بعض لوگ کہتے ہیں جو غصے میں دے دی, پر غصہ تمہیں جو ہے وہ
غصہ تو انسان کو پاگل کر دیتا ہے، لیکن کہا نا کہ غصہ جو ہے یہ کمزوروں پر ہوتا ہے خالی. اگر اپنے سے زیادہ طاقتور ہو تو وہاں پر آدمی عاجز بن جاتا ہے، وہاں غصہ نہیں دکھاتا کبھی. وہ جیسے کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی اپنے سے بڑے طاقتور پہ ہاتھ اٹھا کے دکھا، وہاں آدمی بالکل. تو اس کا مطلب ہے اچھا غصہ ہے کہ وہ کمزور پہ پاگل ہو جاتا ہے، اور جب اس سے زیادہ طاقتور آ جائے تو بڑا ہوش مند ہے، پھر عقل مند. تو یہ ساری باتیں کہنے کی ہوتی ہیں. بہرحال لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کر دیا، اصل میں فلاں نے جادو. میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ تمہارے والد اور کون ماں باپ جادو کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارا خیال ہے خالی، ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال اس کو جو سمجھانا سمجھایا، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہر چیز دوسرے کے اوپر فوراً ڈال دیتے ہیں، چاہے ہمارے پاس ثبوت ہو نہ ہو. وہ جی فلاں عزیز نے میرے پر جادو کر رکھا ہے، فلاں نے یہ کر رکھا ہے، اس نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اس نے میرے رزق کو باندھ رکھا ہے، اس نے جو بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تو فلاں نے باندھ دیا ہے اور یہ کر دیا ہے. ممکن ہے بعض جگہ ایسے ہوتا بھی ہو، میں یہ نہیں بالکل یہ انکار نہیں کرتا، کیونکہ اس زمانے میں سب کچھ ہو رہا ہے. کالا جادو بھی ہو رہا ہے، شفلی بھی ہو رہا ہے، شرک اور بدعات بھی ہو رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ میرے اوپر ایسا ہو رہا ہے، اچھا اس کے بعد کوئی ثبوت بھی نہیں، کچھ پتا بھی نہیں اس کو بلا وجہ کا. تو اس لیے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں اللہ تعالی پر یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب یقین کریں، مدینہ منورہ کے اس وقت بھی جو امام ہیں شیخ عبد الرحمن علی حذیفی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو یہ افریقہ گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو ان پر کچھ جادو کے اثرات تھے. بہت سے لوگ گئے ہمارے پاکستان سے خاص طور پر، اور جا کر ان کو نت نئے بتاتے تھے کہ آپ یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، سب کی بات سنا کرتے تھے وہ. لیکن بس ماشاءاللہ یقین اور اعتماد ایسا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر آج بھی وہ امام ہے، ٹھیک ہے. اس وقت تھوڑا سا کچھ وقت ان کے اوپر کچھ اثر رہا اس شہر کا، تو انہوں نے قرآن مجید کی آیات ہی پڑھ کر الحمدللہ اس کا علاج بھی کیا. لیکن بہرحال انہوں نے ادھر ادھر کی باتوں پر کبھی نہیں گئے، اور یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پہ بہت. اور اگر انسان کا یقین اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے یقین کو خراب نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر طاقتور تو کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بھی سچا اور برحق ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں، ورنہ کلام تو وہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتلائی ہیں، آیات قرآنی بھی ہیں، آیات شفا بھی ہیں، اور مختلف جو ہے وہ آیات سحر بھی ہیں قرآن مجید میں موجود. لیکن بات وہی ہے کہ ہم عامل تو بنے صحیح، ہم عمل نہیں کرتے. ایک عامل ہیں، ان کے پاس لوگ اکثر جایا کرتے ہیں، اور وہ ایک بات بہت اچھی کہتے ہیں کہ گھر سے اپنے ٹی وی نکالو. سب سے پہلے سب گھروں میں ٹی وی ہیں، رات دن گانے بجانے، فلمیں، اور الٹی سیدھی جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہے ہو. تمہارے پر جنات نہیں چڑھیں گے تو اور کیا ہوگا؟ خرابیاں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ رات دن شیاطین کے کام میں ہم لگے ہوئے. اب شیطانی اثرات اگر ہمارے دماغوں پر نہ آئے تو اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم تو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہیں، اور ہم یہ چاہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رحم فرما. وہ پھر بھی کرم ہی تو فرما رہے ہیں جو ہم باقی ہیں، زندہ ہیں. اگر کرم نہ ہوتا اس کا تو ہم ختم ہو چکے ہوتے. تو اس لیے میرا عزیز و بہرحال دنیا میں اس طرح سے رہے آدمی کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. یہ چاند، سورج، آسمان، ستارے، زمین، اور یہاں کی جو کچھ بھی ہیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. لیکن ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کے موقع پر عبادت. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر وقت آدمی بس مصلی لے کے اور تسبیح لے کے بیٹھ جائے، بلکہ رزق حلال کی فکر کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت. بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یہ بھی عبادت. بشرطے کہ آدمی یہ نیت کرے کہ بھی اللہ نے یہ ذمہ داری مجھ پہ رکھی ہے، میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ رزق حلال کماؤں. اس کے لیے اب تک دو کر رہا ہے، جو سجو کر رہا ہے، تو یہ عبادت. تو شریعت نے مال سے منع نہیں فرمایا، مال کی محبت سے منع فرمایا. اگر مال بالکلیہ ممنوع ہوتا تو میرے بھائی یہ زکوٰۃ کے احکامی نہ ہوتے، صدقات کے احکامی نہ ہوتے، خیرات کے احکامی نہ ہوتے، کیونکہ نہ مال ہوتا نہ زکوٰۃ ہوتی. تو بالکلیہ مال سے منع نہیں فرمایا. یہ ہے کہ مال ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی دو، صدقہ اور خیرات بھی کرو، ضرورت مندوں پر خرچ بھی کرو. تو اس لیے مال سے منع نہیں. البتہ مال کی محبت، ناجائز محبت جس کو کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. بلکہ سچی بات یہ کہ ہر وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو غافل کر دے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی محبت ہو، وہ شرعاً ناجائز. کھیل کود میں آدمی اتنا ماہر ہو جائے کہ اللہ رسول کے احکامات کو بھلا بیٹھے، ناجائز ہو جائے گا. اور جب تک غیر شرعی کام نہیں ہو رہے تو جائز ہے.
آدمی فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے تو ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسا اس میں جنون انسان پر آ جائے کہ ادھر جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ادھر ہم جو ہیں وہ اسی چکر میں لگے ہوئے، اچھے خاصے دیندار لوگ نمازوں میں نے دیکھا کہ جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو جہاں 10 صفیں ہوتی ہیں وہاں پر 2 صفیں نظر آتی ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں سب لوگ؟ ہزاروں کا مجمع، 30 40 50 ہزار افراد جو ہے وہ نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس ایسی محبت کھیل کود کے دل میں آ جانا کہ جس سے اللہ اور رسول کے احکامات فرائض سے انسان اور واجبات سے انسان غافل ہو جائے، یقیناً پھر وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے، اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آدمی کو پتہ نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے اور مستند علماء کرام سے، مفتیان کرام سے کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ دین کی صحیح سمجھ آئے اور اس کے بعد ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم انسان اپنی نیت تو رکھے کہ انشاءاللہ میں عمل کروں گا، صحیح بات کا پتہ چل جائے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، دین کی سمجھ کسی میں آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتابیں لائیں؟ چلیے کتابیں ہیں کچھ، دعا کے بعد لے لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اتنا عطا فرما کہ یا اللہ ہم آپ کی یاد سے غافل نہ ہوں، آخرت سے غافل نہ ہوں۔ اے اللہ آپ کے فرائض و واجبات سے اور احکامات سے غافل نہ ہوں۔ اے اللہ اتنا عطا فرما کہ ہم حج کرنے والے بھی بنے، زکوٰۃ دینے والے بھی بنے، خیرات کرنے والے بھی بنے، صدقات دینے والے بھی بنے، اپنے عزیز و اقارب کی خبر گیری کرنے والے بھی بنے، ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرنے والے بھی بنے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا ہماری آخرت کی تباہی کا ذریعہ نہ بنے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ ہمارے ایک طالب علم ہیں اسد، ان کی والدہ کا آپریشن، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے کامیاب فرما دے۔ اسی طریقے سے رمیز صاحب کی والدہ کا بھی آپریشن ہونے والا ہے، ان کی بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے۔ ایک اور صاحب ہے ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرما دے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، دوسرے حضرات ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، سب کو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، نہ کسی کے آگے ذلیل فرما، نہ رسوا فرما، دنیا میں پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں پردہ پوشیاں فرما۔ یا اللہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔